عزت ملے گی. اللہ پاک عزت نہ عطا کریں تو باقی مخلوق عزت نہیں دے سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ دوسرا رکوع آغاز ہوا تو فرمایا گیا فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. کیا وہ شخص کے جس کی بدعملی اس کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہو تو وہ اس بدعملی کو حسین دیکھتا ہے، اچھی دیکھتا ہے، یعنی اسے وہ اچھی دکھتی ہے. وہ شخص اور دوسرا وہ جو ایسا نہیں ہے، مفہوم یہی ہے نا، جو ایسا نہیں ہے اسے بدعملی ہی نظر آتی ہے اور بدعملی اس کے لیے مزین نہیں کی گئی، تو یہ دونوں برابر ہو سکتی نہیں. شرک اور بدعملی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار، یہ اہل مکہ، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود، دلائل کے باوجود، محنت کے باوجود. اس بات پہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ سوچتے ہوئے حسرات لایا اللہ پاک نے، بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اتنی تکلیف میں کہ اللہ پاک نے فرمایا آپ تو اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے ان کی وجہ سے حسرات میں. ایسا نہ کریں. اللہ پاک ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں، خوب واقف ہیں. اللہ پاک کے کامل علم میں جس طرح سب کچھ موجود ہے، ان لوگوں کے کالے اعمال بھی اللہ پاک جانتے ہیں. تو جب تک یہ خود نہیں چاہیں گے کہ ہم عقائد کو ٹھیک کر لیں، اعمال کی اصلاح کر لیں، تو انہیں عطا نہیں ہوگا درست راستہ. آپ کی محنت میں تو کوئی فرق نہیں. تسلی دی گئی. اور یہ فرما دیا گیا کہ ہدایت تو ہم ہی دیتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ہدایت چاہے گا نہیں اسے ہدایت دی نہیں جائے. اور مفسر حضرات نے، اہل علم نے فرمایا دو اہتمام انسان نے کرنے ہیں کیونکہ اس کا اختیار اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے. ایک اصلاح کی صحیح نیت، مصمم ارادہ. دوسرا اس ارادے کے مطابق کوشش، مناسب کوشش. جب تک یہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک بھی اس کے لیے راہیں نہیں کھولتے. اور یہ راہیں ان پر بھی نہ کھلی جن پہ محنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. باقی بات کا اندازہ خود کیا جا سکتا. ورنہ کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ طلب کر لے، کوشش کر لے، تو حق تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا تو ہم جس طرح ہوا چلاتے ہیں، ایک نظام رکھا ہوا ہے، ہوائیں زمین سے پانی کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کی صورت میں لا کے فسق نہ ہو، پھر ہم ہانک کے لے جاتے ہیں ان بادلوں کو الی بلد میت، وہ جو ناکارہ اور بنجر بستی ہو جاتی ہے، احیینا بہ الارض بعد، اس کی زمین کو ہم می برسا کے، می کے پانی سے
بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، یہ بھی آج مطالبہ کرے نہیں قضا کا۔ پھر ایسے ہی ایک بارش برسائی جائے گی اور قیامت کے لیے سب اٹھ کے آ جائیں گے۔ اب فرمایا کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہے، یہ وہی لہجہ ہے جو رکوع کے شروع میں تھا۔ افمن یعنی من زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ایک آدمی بد عملی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، ہم اس کو کیوں ہدایت عطا کریں؟ بلکہ وہ بدعملی میں ایسا دھنسا ہوا ہے اور ایسے ماحول میں گھسا ہوا ہے کہ اسے تو اب برائی دکھتی ہی نہیں ہے، ہم اسے کیوں ہدایت دیں؟ پہلے وہ ہدایت کا مطالبہ پیدا کرے گا جس کا اختیار ہم نے اس کو دیا ہوا ہے، پھر ہم عنایت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور دیکھ لیں آج بہت ساری باتیں، بہت کچھ ایسا جسے برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، ناچنا گانا بجانا سارا کچھ۔ اب یہ حرام عمل کرنے والے کہتے ہیں بڑا ہم پہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی، سننے والے بھی کہتے ہیں واہ واہ کمال کا صاحب کمال۔ رقص و سرود اور پھر ان کو تمغے اسلامی ریاست سے، پھر ان کو القابات شہنشاہ اور ملکہ حرام کاموں کا، جو اس طرح کریں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کیوں انہیں ہدایت دیں؟ شریعت مطہرہ نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے اس کو ہم تمغے دے رہے ہیں، ہم عزتیں دے رہے ہیں، باعزت بنا رہے ہیں، پر میں نہیں، تم عزت نہیں دے سکتے۔ اگر عزت کوئی چاہتا ہے تو اسے اللہ کے در پہ آنا، اصل عزت جو ہے وہ اسی کو حاصل ہے جسے اللہ پاک عزت عطا کرے۔ جو حرام عمل والوں کو عزت دیتا ہے وہ خود بھی بے عزت ہے اور جنہیں دے رہا ہے وہ بھی بے عزت ہے۔ اس کا فیصلہ ہوگا یوم النشور کو۔ فرمایا اٹھنا ہے قیامت کے لیے، النشور اٹھنا ہے، سب کو اٹھنا ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ کون باعزت ہے اور کون بے عزت ہے۔ تو دنیا میں بھی بھلے کتنے ہی مغالطے پیدا کر دیے جائیں، لیکن اہل دل کے ہاں اور اہل نظر و بصر و بصیرت کے ہاں باعزت وہی ہیں جو شریعت پہ قائم ہے۔ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ حرام کی مجلس میں وہ جانا بھی گوارا نہیں کرتے، اگرچہ انہیں قدامت پسند اور فنڈامنٹلسٹ اور جو مرضی کہتے کریں، لیکن وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہے، جن کی نظر بیدار ہے، جن کا ایمان چمکدار ہے، جن کے اعمال جاندار ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں اور رہیں گے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں ایسے کاموں میں عزت مت تلاش کرو، عزت تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملے گی، اللہ پاک سے جوڑ بناؤ گے تو عزت ملے گی۔ اور وہ جوڑ کیا ہے؟ وہ جوڑ اطاعت، تابعداری ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف پاکیزہ بات
بلند ہوتی ہے، چڑھتی ہے، یعنی ہمارے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا نا، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اتنا غبار آلود کر دیا گیا ہے ماحول کو، اتنی گرد اڑا دی گئی ہے کہ دکھائی ہی نہ دے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، لیکن چشم مانا آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، صحب کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ بات جو ستھری ہے اس کی طرف، آسمانوں کی بلندی کی طرف چڑھتی ہے، وہ بلند بات ہے جو بات ہے۔ والعمل الصالح، اور عمل صالح دین کے مطابق نیک عمل، یرفعہ، وہ اس ستھری بات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس میں ایک جو بہت نکھرا ہوا مفہوم ہے، کئی زاویوں سے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے، لیکن ایک نکھرا ہوا مفہوم ہے، اچھی بات بھی کرو اور اچھا کام بھی کرو۔ وہ جو بات ہے اس کو اچھا کام اور اونچا اللہ کے ہاں کر دیتا ہے۔ بات بھی اچھی، کام بھی اچھا۔ اور اگر کسی سے اچھا کام نہیں ہو رہا تو کیا وہ اچھی بات چھوڑ دے؟ نہیں، دونوں کو الگ بیان کیا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اگر ایک بندہ خود اچھائی پہ عمل میں مضبوط نہیں ہے تو دوسروں کو اگر وہ کلمات طیبہ کہتا ہے تو یہ بات بھی اس کی اللہ کے ہاں اوپر کی طرف جاتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ عمل ہے تو وہ تو چار چاند لگا دیتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برے کاموں کی، یعنی برائی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کے یہ منصوبے، ایسے لوگوں کے منصوبے یہ سب بیکار ہے۔ وقتی طور پہ ماحول کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن آخر کار انجام کار یہ ہے کہ یہ سب منصوبے بھی، منصوبوں والے بھی برباد ہو گئے۔ عزت کے ساتھ ستھری بات، ستھرا عمل، اس کا ذکر ہو گیا ہے۔ عزت اللہ پاک سے چاہتے ہو تو تمہارا قول بھی پاکیزہ ہو اور تمہارا فعل بھی، تمہاری بات بھی پاکیزہ ہو اور تمہارے کام بھی پاکیزہ ہو، بس اللہ سے عزت پالی۔ برائی تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے جو تدبیر کرتا ہے، سوچ بچار کر کے کوئی ترتیب مرتب کرتا ہے، وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ عمل کہاں، عمل میں تو وہ برباد ہے، مکر و راج۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ مشرکوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ مقرر کی، وہاں اکٹھے ہوں اور سخت کارروائی ان کے خلاف کی جائے، اس پہ کوئی منصوبہ تیار کر لیا جائے۔ رب تعالی شاہ نے ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں اتنا تنگ کر دیا
کہ آپ کا گلی میں نکلنا یہ بھی دشوار ہو. پھر وہ اس درجے پہ آئے، انہوں نے پھر پلاننگ کی، تدبیر تیار کی کہ آپ کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا. اللہ رب العالمین نے وہاں سے بھی ہجرت کا حکم دے کے بحفاظت ان کے نرغے میں سے اس وقت نکالا جب وہ قتل کے لیے سارے ہتھیار لے کے جمع کے گھیرا ڈالا. پھر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو پھر دارالندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی. یہ جو غزوہ بدر ہوا تو انہوں نے حضور کو وطن سے نکالنا یہ بھی منصوبہ کیا، حضور کو شہید کرنے یہ بھی منصوبہ. تو وطن سے وہ خود نکلے، قتل خود ہوئے. اور تیسرا منصوبہ ان کا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، تو قید بھی وہاں خود. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ. ایک اور رنگ بیان کیا ہے مفسرین کرام نے کہ دین کے لیے محنت کرنے والے اپنے اعمال کو مزید بلند کرنے کی کوشش کریں. اس میں دو کاموں پہ مزید محنت کریں. ایک یہ کہ ہم یہ کام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اخلاص. دوسرا اپنی ترتیب کو بالکل درست کر لیں، اکابرین امت کی ترتیب یعنی انعام یافتہ لوگوں کی ترتیب کے عین مطابق دین کی محنت کریں، سلف صالحین کی چال کو زندہ کریں. جو متبعین تھے، صحابہ کرام تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق کریں. پھر ان کے اعمال ایک خاص بلندی تک پہنچتے ہیں جو اللہ پاک کے ہاں طے ہے. اس کی تاثیر پھر یہ نصیب ہوتی ہے کہ کفر بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، ان کی تدبیریں بھی خاتمے میں لگتی ہیں. مکر اور اس کے ساتھ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. یہ مفسرین کرام نے ان آیات کے تناظر میں بیان کیا. یعنی ہم اپنی اصلاح کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک غلبہ عطا فرماتے ہیں. تو ہماری کرتوت کاری ہوئی تو غلبہ کہاں سے آتا؟ وہ ترتیب جو اللہ پاک کے ہاں متعین ہے اس کو اچیو کریں، یہ کوشش. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. 3 باتیں. اللہ رب العالمین کی عظمت کو مانو، عزت وہیں سے ہو، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من تراب آدم علیہ السلام، ثم من نطفۃ اولاد آدم علیہ السلام، پھر ایک بوند سے، ایک قطرہ آب سے، نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر آگے نسل انسانی افزائش نسل کے لیے تمہیں جوڑے بنا میاں بیوی. 3 ابتدا مٹی سے، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد آگے نطفے سے، پھر جوڑے بنا دیے میاں بیوی، افزائش نسل پیدا بھی کیا، افزائش کی ترتیب بھی تمہیں دے دی. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. کوئی مادہ حمل کا اولاد کے ہونے کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور نہ ہی کوئی اولاد کو جنتی ہے، ایسی کوئی مادہ نہیں ہے، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان، جو اس کے علم میں نہ ہو. اس کے علم میں وہ جو حمل کا ٹھہرنا، استقرار ہونا، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ خود ماں کو نہیں پتا، اس مادہ کو نہیں پتا. پھر وضع حمل، پیدائش،
وہ بھی اس کی وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، اور وہ جو معمر کیا جاتا ہے ایسا کوئی جیتا ہوا شخص نہیں ہے جسے لمبی عمر دی جاتی ہے، اور نہ کوئی ایسا شخص کہ جسے لمبی عمر نہیں، ولا ينقص من عمره۔ یہ بات سمجھیں، ترتیب کیا ہے؟ پیدائش کے بعد بچپن، بچپن کے بعد لڑکپن، لڑکپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد ادھیڑ عمر، پچپنا، پچپنے کے بعد پھر معمر، بڑھاپا۔ یہ ہے ترتیب۔ تو جس کو اتنی عمر دی ہے، دینی ہے وہ بھی، اور ولا ينقص من عمره، جو کوئی بچپن میں چلا گیا اب وہ ينقص اس ترتیب کو پورا نہیں کر پایا، کوئی لڑکپن میں اٹھا، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑ عمر میں۔ تو یہ جس کی عمر جہاں جہاں ختم ہو رہی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں ہے، یہ اللہ کے ہاں درج ہے، اللہ اور یہ اللہ پاک کو ہی پتہ ہے، یہ اللہ پاک کو ہی پتہ ہے۔ اور وہ جو آتا ہے نا کہ یہ اللہ پاک نے لکھوا دیا، جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، جنہوں نے لکھا ہے، انہیں بھی نہیں پتا، پتہ اللہ پاک کو ہی۔ اگر وہ ملائکہ ہیں معزز تو ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ہم نے لکھا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ جیسے ہم بھی بہت کچھ لکھ کے بعد میں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا، اپنے لکھے کو بھی خود دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے لکھا ہے، یہ صرف اسی کو پتہ ہے، اور صرف پتہ نہیں ہے، یہ درج بھی کرا دیا گیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پاک کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے، ذرا سا بھی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے، یسیر اور بہت ہی آسان۔ یہ سب کچھ پیدا کرنا، عمر دینا، موت دینا، یہ سب اس پوری کائنات کے سب زیرو جو ہیں ان کی پوری ترتیب، اس سب کو درج کر دینا، درج کرا دینا، اس پہ عمل کرانا، یہ سب اللہ پاک کے لیے مشکل۔ وما یستوی البحران، اور دو دریا، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات، یہ پانی ہے، یہ دریا کا پانی ہے، یہ میٹھا ہے، پینے میں میٹھا ہے۔ سائغ شرابہ، بڑا مزیدار ہے اس کا پینا، بڑا لذت آمیز ہے، خوشگوار ہے۔ وہذا، اور یہ ملح اجاج، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے۔ سارے برابر نہیں ہیں، دو ہیں، دونوں برابر۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں سے، اور دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ میٹھے کا تو پانی پیتے ہو نا، کڑوا تو نہیں پی سکتے نا، کھارا بھی نہیں پی سکتے نا، تو پیتے ہو نا، لیکن گوشت دونوں میں سے ایک جیسا تو نہیں۔ جو مچھلی حاصل کرتے ہو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کڑوے کی مچھلی ہے، کڑوی ہوگی، کھاری ہوگی، یہ میٹھے کی مچھلی ہے، میٹھی ہوگی۔ گوشت دونوں میں سے تمہیں میٹھا ہی ملتا ہے اور تازہ ہی۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو حلیہ، موتی، جواہرات۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ زیادہ تر جو موتی نکلتے ہیں
نکلتے تو دونوں میں سے، زیادہ تر جو نکلتے ہیں وہ کڑوے میں سے نکلتے ہیں۔ تلبسونہا، تم انہیں پہنتے ہو، زیور کے طور پہ۔ یہاں ایک اشارہ دیا ہے کہ جب تمہیں اللہ عزت دیں گے، تم اپنے اعمال کو اس معیار پہ لے کے جاؤ، کردار کو بلند کرو جو اللہ کے ہاں بلند ہے، نیت بھی اللہ کے لیے ہو اور عمل بھی سنت کے تابع ہو، پھر اس پہ چلو، مزید سے مزید پختگی حاصل کرو، پھر تمہیں اللہ پاک عزت دیں گے، دنیا کا غلبہ، آخرت کے انعام و اکرام بھی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس مثال سے سمجھو، یہ تم دنیا کی بات تو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں غلبہ ملے گا تو وہ جو میٹھے پانی کی طرح ہے وہ اہل ایمان ہوں گے، اور جو کڑوے پانی کی طرح ہے وہ اہل کفر ہوں گے، وہ تمہیں جزیہ دیں گے۔ دونوں سے تمہیں پھر فائدے ملنے لگ جائیں گے۔ آج دنیا میں دونوں سے نقصان اٹھا رہے، مسلمان بھی دغا بازی کر رہے ہیں، کافر تو ہے ہی دشمن، آپس میں اتحاد نہیں مسلمانوں کا، اور کافر غالب ہے۔ پھر جب تمہارا کردار اس درجے کو پہنچے گا اللہ رب العالمین کے ہاں، رفعت حاصل کرے گا، پھر تمہیں عزت ملے گی، عزت وہیں سے ملے گی۔ پھر تمہیں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے بھی نفع عطا کریں گے اور اہل کفر سے بھی تمہیں فائدے پہنچیں گے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور دیکھ کہ یہ بیڑے ہیں بحری، بڑی کشتیاں ہیں، یہ اس میں پانی کو اس کا سینہ چیر کے چلتی، تب تک من فضلہ، تاکہ تم حاصل کرو، تلاش کرو اس کے فضل، یعنی سامان کی منتقلی، اس سے تجارت تمہارے ہاتھ میں آتی ہے، اور بہت سی باتیں یہ اللہ کا فضل دیتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار۔ دیکھو تسلیم ہے کہ یہ سب تمہیں کون دے رہا ہے؟ جو نعمت ملے اس کی قدر کرو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو پہلے فرمایا۔ تو قدردان کیسا ہوتا ہے؟ شکر گزار۔ اور شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ طیبہ ستھرے بات کے ساتھ بھی اور عمل صالح تابعداری کے ساتھ بھی وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سمجھو، شرک کی طرف مت جاؤ، بدعملی نہ کرو، اللہ سے جڑو، وہی عزت دے گا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، بات میں بھی لاؤ، کردار میں بھی لاؤ، پھر اس عمل پہ اتنے پختہ ہو جاؤ، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جاؤ، تو ایک لیول ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں پھر غلبہ عطا کر دیں گے، پھر تمہیں کائنات کی ہر چیز سے فائدے پہنچنے لگ جائیں گے، اپنوں سے بھی، پرایوں سے بھی، پھر موت بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، حشر بھی اچھی ہو جائے گی۔ شکر گزار بن کے جیو، شکر گزار بن کے مرو، شکر گزار بن کے اٹھائے جاؤ۔